جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جس طرح مختلف علماء کرام نے اور مختلف شخصیات نے آپ سے علامہ عرفان حیدر عابدی شہید کے بارے میں گفتگو کری، اور ہم نے آپ سے جیسا کہ وعدہ کیا تھا ویڈیو کی شروعات میں کہ ہم علامہ سید علی عرفان عابدی صاحب کی رہائش گاہ پر جائیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے، تو ایسا ہی میں علامہ علی عرفان عابدی صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں ان کی لائبریری کے اندر. تو آئیے علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے والد صاحب کے بارے میں ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے قبلہ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ دعائیں ہیں، مولا کرم ہے، سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے. اچھا قبلہ، ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی کہ ہم علامہ شہید عرفان حیدر عابدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ایک خصوصی نشریات پیش کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو. تو جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا ہے نشریات میں کہ مختلف علماء کرام نے علامہ عرفان حیدر عابدی شہید کے بارے میں اپنے اپنے انداز سے خراج تحسین پیش کیا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی خطابت کے بارے میں، ان کے لب و لہجہ کے بارے میں تو شخصیات نے بتایا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ علامہ عرفان حیدر عابدی بحیثیت باپ کیسے تھے؟ بہت گہرا سوال کیا آپ نے. ہم نے بحیثیت باپ، ہم دو بچے ان کے، لیکن ہم نے بحیثیت باپ جب انہیں دیکھا تو ہم دونوں نے یہ دیکھا کہ ہم سے پہلے ہمارے جب دادا کا انتقال ہوا تو وہ اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی بحیثیت باپ آئے. بھائیوں اور بہنوں کے سارے غموں کو دور کیا یہ، اور اسٹینڈ لے کے بتایا کہ فکر نہ کرنا فرقان، ریحان، اپنی بہنوں کو کہ بابو چلے گئے، میں تمہارا باپ ہوں. اور وہ فرائض انہوں نے انجام دیے. ان کے ہر چیز کا، پہننا اوڑھنا، نوکریاں، شادی، ہر چیز کا باپ بن کے انہوں نے خیال کیا. اور ویسے ہی ان کا تو ایک عام سا انداز تھا، جو بھی آتا تھا ان کے پاس واقعاً پیشانی چوم کے اسے پیار کرتے تھے. اور ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ باپ والی شفقت دنیا کو بھی بانٹا کرتے تھے. جو اس کی شفقتیں دنیا والوں کے لیے ہوں، ہر شخص یہی کہتا تھا کہ کوئی کہتا میرا باپ تھا، کوئی کہتا تھا میرے بھائی تھے. واحد عالم تھے یہ کہ جو عرفان بھائی، عرفان بھائی، عرفان بھائی، انہوں نے محبتیں اتنی بانٹی ہر شخص. اور جو بھی مجھے ملا یہ کہتا تھا جی مجھ سے زیادہ قریب ہیں، مجھ سے زیادہ قریب تھے، مجھ سے زیادہ قریب تھے. مجلس میں مجھے کو مخاطب کرتے تھے. مجھے پتہ نہیں ان کی مزاج میں، طبیعت میں کیا طلسماتی پن تھا، یہ کیا مولا کی عطا تھی کہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ عرفان بھائی صرف مجھ سے ہی قریب تھے. اور میں انہیں پاپا کہتا تھا، بہن بھی پاپا کہتی تھی. پاپا کی محبتیں، پاپا کا انداز، ان کا پیار کرنے کا انداز، ان کا روٹھنے کا انداز، یا ہمارے روٹھنے کے بعد ہمیں منانے کا انداز، یہ بیان سے باہر ہیں. عجیب ناز و نخرے وہ ہمارے بچوں کے، اپنے سارے بچوں کے، پورے خاندان کے بچوں کے ناز و نخرے اٹھاتے بھی تھے. اور کبھی کبھی جب خود ناراض ہوتے تھے تو بڑا خوبصورت سا ان کا چہرہ اور سنجیدگی کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی رہتی تھی. سنجیدہ بھی ہوتے تھے. وہ کیفیت میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف یا کوئی نہ کوئی بات کسی سے، بہن سے یا مجھ سے یا چاچا سے یا پھپھو، ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی سرزد ہوئی. کیونکہ ہم انہیں، ہماری پھپھو ہیں بھی اور ہمارے چاچا بھی، سب نے انہیں باپ ہی کی طرح سمجھا. تو کچھ نہ کوئی بات ہوئی ہے جو ان کے خلاف ہے تو پھر وہ مزہ آتا تھا جب ہم ان کو مناتے تھے. پھر ان کے منانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. روٹتے بھی وہ تھے، مناتے ہم تھے. منانے کے بعد بھی خرچے علامہ صاحب کے ہوتے تھے. پھر ہم سب کو گھمانے لے جا رہے ہیں، کھلانے لے جا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں. ان کا گلے لگانا نا، ناراضگی کے بعد گلے لگا کے جو لپٹانے کا انداز تھا، اس کی کیفیت یا اس کی گرمی یا اس کی وہ چیز بیان سے باہر ہے. ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے میں، ان کے کردار میں جو چیزیں تھیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا. ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہی کر رہا ہوں، مجھے وہ لمس، وہ چیزیں، وہ سب کچھ یاد آنا شروع ہو گئی. جہاں دوسروں سے اتنی محبت، سوچیں کہ بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں بچے بنے رہتے تھے. اکثر و بیشتر وہ کیرم بورڈ کبھی ہوتے تھے، کھیلتے تھے. ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوق تھا، گھر میں رکھی ہوئی تھی، ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے. اور بڑی ہنسی مذاق یہ وہ. ہم کہتے اکثر کوئی مہمان آیا تھا، علامہ صاحب آپ کہیں بھائی ہم اپنے اوپر کچھ طاری نہیں کرنا چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے کہیں اپنے اوپر کچھ طاری کر لیا نا
تو فل اسٹاپ لگ جائے گا. جہاں فل اسٹاپ لگ جائے وہاں موت ہے. ہمیں سب کچھ کرنا ہے. اور بہت اچھا مزاج, بچوں میں بچے, بڑوں میں بڑے, بزرگوں میں بزرگ, جیسا ماحول ویسے ہی اپنے آپ کو اس ماحول کے اعتبار سے ڈھال لینا ان کی مزاج میں تھا. ہاں وہ کہتے تھے ماحول کے اعتبار سے اپنے مزاج کو ضرور ڈھالو, لیکن زندگی میں کبھی بھی عقیدے پر سمجھوتا نہ کرنا. یہ تھا, عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ علامہ عرفان حیدرآبادی شہید کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پکچرز بہت زیادہ شائع ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سیاست میں بھی ایک عمل دخل تھا, سیاست میں بھی ایک رول تھا ان کا. تو ہم نے یہ بھی سنا لوگوں سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ عرفان حیدرآبادی شہید جو کہہ دیا کرتے تھے اس وقت حکومت کے لیے پتھر کی لکیر اجایا کرتا تھا. تو اس میں کیا معاملات تھے علامہ صاحب کی, کس طرح سے بانڈنگ تھی سیاست میں, کس طرح سے ان کا چلنا تھا, کس طرح سے وہ چیزوں کو مینیج کرتے تھے؟ جی یہ سوال کا جواب شاید آپ کو ملت سے بھی مل جائے, میں بھی دے دیتا ہوں. سب سے بڑی بات تھی علامہ عرفان حیدرآبادی شہید میرے بابا, وہ کہتے تھے منوانا ہے تو اپنے کردار کو اور اپنے عقیدے کو منواؤ. کردار اور عقیدہ اگر تمہارا مضبوط ہے تو تمہیں کبھی کسی کے پاس چل کے جانے کی ضرورت نہیں, دنیا تمہارے پاس آئے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ سے جو علامہ صاحب کے روابط تھے, جو تعلقات تھے, وہ ہمیشہ حیدر جی یا حیدر بھائی, عرفان بھائی, بھائیوں وہاں کبھی علامہ صاحب نہیں کہتے تھے بھائی, آپ نے بھی ہمیشہ بہن کی طرح انہیں کہا. اور یہی کردار تھا ان کا کہ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے یار ہماری شیعت کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے حکومتوں کے پاس نہ جائیں, حکومتیں ہمارے پاس چل کے آئیں. کردار ایسا ہونا چاہیے اپنا. اور یہی تھا کیونکہ دامن بے داغ تھا, کبھی مذہب پہ, قوم پہ, ملت پہ کبھی کسی اس میں کوئی سی بات میں سمجھوتا ہی نہیں کیا کہ کوئی حکومت یا کوئی انہیں بلیک میل کر سکے یہ کراؤ نہیں تو یہ کر دیں گے. وہ بلکہ کہتے تھے یہ کرو نہیں تو یوں ہو جائے گا. یہ کیونکہ ہاتھ صاف, دامن صاف, کردار بلند, عقیدے کے پختہ لوگ تھے. کوئی داغ نہیں تھا دامن پہ کہ اس کو بیچ دیا, اسے خرید دیا, یہ لے لیا, وہ لے لیا, کچھ نہیں, نتھنگ. آفرز کرتے ہیں اللہ صاحب یہ قبول کر لیں, نہیں یہ نہیں, یہ لے لیں, اچھے وہ کر لیں. کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی پرائم منسٹر جب اس وقت اپنی پرسنل ایڈوائزر کونسل میں ڈالا, اور پرسنلی کبھی بھی بڑی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور فون آیا ہم آ رہے ہیں, اچانک گھر پہ آ گئے, بیٹھے ہوئے, بہت بڑی بڑی باتیں آف دا ریکارڈ ڈسکس ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. کبھی ہم گاڑی بھیج دیا, آپ آ جائیں ذرا لاؤ آ جائیں, یا 70 کلفٹن اس سے پہلے تھا, وہاں آ جائیں. تو یہ لوگ بڑے عجیب و غریب مزاج کے لوگ تھے, ہمیشہ ملتے تھے نا, جس سے بھی برابری کی سطح پہ ملتے تھے. عقیدے کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے مجھے تو خیر ان کے برابر کا کوئی شخص نظر نہیں آتا, لیکن ملتے تھے ہمیشہ یوں, جھک کے نہیں ملنا آتا. ہاں جھک کے ملتے تھے, جو جنہیں آج کل لوگ کہتے ہیں نا غریب لوگ ہیں, یا وہ کہتے تھے علی کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا. آج بھی انچولی کے لوگ گواہ ہیں, انچولی کے چبوتروں پہ, تھلوں پہ, ادھر ادھر لوگ اللہ سے اتر کے جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں اکثر و بیشتر, تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ وی آئی پی ایریا بک نہ ہو, وہ نہ ہو, عام جگہ پہ بیٹھ کے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کھائیں, اٹھے بیٹھیں. آخری چند سالوں میں تو ایسا ہو گیا تھا کہ کہیں آتے جاتے نہیں تھے, سیکورٹی معاملات ہو گئے, لیکن شروع سے ان کی عادت یہی رہی. کھانے ہم لوگ گئے, 2 گاڑیاں جا رہی ہیں, جا رہے ہیں, کھانے کا آرڈر دیا, کوئی آ گیا, ہاں کیا ہوا, اس کو بھی کھانا دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو. مزاج ان کا عجیب تھا. اب سیاست میں بھی انہوں نے سیاست اگر کی ہے تو سیاست میں آئے یہ قدم اس لیے رکھا, اپنے آپ کو منوایا اس لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے مذہب کے لیے. اللہ صاحب کہتے تھے سیاست میں آؤ, اچھی بات ہے, لیکن سیاست میں یہ سوچ کے نہ آؤ کہ تم سیاست سے کوئی فائدہ, یہ سوچ کے آؤ کہ اس سیاست سے تم اپنے مذہب کو, اپنے عقیدے کو, اپنے قوم کے جوانوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو, ماؤں کو, بہنوں, ان سب کو تحفظ دے سکتے ہو, ان کے کچھ کام آ سکتے. اور وہی ہوا, کئی لوگوں کو برسر روزگار کیا, کئی لوگوں کو مقدمات سے نکالا, آف دا ریکارڈ, کوئی شور شرابہ نہیں, یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. آج کل کا دور ذرا مختلف ہے, آج کل ہر چیز پہلے دکھائی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے, لیکن یہ ایسے معاملات تھے کہ ایک ہاتھ سے کیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی, اس مزاج کے لوگ تھے. اور اس کا اندازہ مجھے اللہ صاحب کے انتقال پہ بھی ہوا. جنازے پہ بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جو کہتے تھے ہمارا اب کیا ہوگا, ہمارے تو گھر ہی اللہ صاحب چلا رہے تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا کون ہیں کون نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اتنی خاموشی سے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتہ. کوئی حالانکہ ویلفیئر ٹرسٹ یا یہ وہ کوئی ادارہ ایسا نہیں بنا ہوا تھا, بس خاموشی سے کرتے رہتے. جو ساتھ چلنے والے تھے وہ بھی
پریشان تھے. جو علامہ صاحب کے مخالف تھے ان تک کو روتے ہوئے دیکھا کہ مخالفت کا مزہ ہی نہیں آئے گا. کہنا ہم اس شخص کی مخالفت کرتے تھے, اس کی مخالفت کرنے سے ہمارے خط بڑے ہو گئے تھے, ہمارے خط چھوٹے ہو گئے. اچھی مزاج کے لوگ تھے جو سمجھ سے بالا تر ہیں. اور سیاست میں آپ دیکھیں یہ بلتستان والا جو تھا, گلگت بلتستان کی سیٹ کئی سال سے پیپلز پارٹی کی تھی ہی نہیں. رات کو فون آیا محترمہ کا, عرفان بھائی یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, چارٹر کھڑا ہوا ہے, انتظار ہو رہا ہے, مجالس سے فارغ ہو کے آیا, اس کے بعد بیٹھے گئے. 2 دن وہاں گئے, کمپین کا حصہ بنے, اسپیچ دی, اور بی بی کو کہا آپ کا ہوا. اور پہلی دفعہ گلگت اور بلتستان سے وہ سیٹ آئی. اس کے بعد بی بی نے خود بہت بڑی بڑی آفرز کی, اللہ صاحب یہ لے, اللہ صاحب یہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, جو بھی چاہیے مذہب کے لیے چاہیے, قوم کے لیے چاہیے, میرے بچوں کے لیے چاہیے, ملت کے بچوں کے لیے, ان کی نوکریاں, ان کے کام, ان کے, اور وہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. عرفان عابدی صاحب کا کہیں فون یا لیٹر اگر چلا جاتا تھا ویسے ہی کام ہو جاتے تھے. ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں, اپنے مذہب کو اور اپنے عقیدے کو, اپنی قوم کو منوایا ہے کہ ہم لوگ با کردار ہونے چاہیے. کردار کو سلام ہے. اسلام بھی وہ کہتے تھے کردار پرستی کا نام ہے, شخصیت پرستی کا نام اسلام نہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہم نے سنا کہ علامہ صاحب ایک دن میں 10 اشرے پڑھا کرتے تھے, تو اور اس کے دوران جو ہے وہ ان 10 اشروں کو مینیج کرنا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک اشرہ پنجاب میں, ایک اشرہ کراچی کے اندر, کیسے مینیج ہوتا تھا؟ ہاں تھوڑی سی آپ کو 10 اشرے, ایک دن میں 10 11 مجالس انہوں نے واقعاً پڑھی ہیں. یہ ساری قوم کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ 9 سے 10 اشرے کراچی میں پڑھ رہے ہیں, صبح کا اشرہ جا کے لاہور پڑھ کے آ رہے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں. فلائٹس ان کے انتظار میں اس وقت 1.5-2 گھنٹے ڈیلے ہوتی تھی. پڑھتے تھے آخری اشرہ کاظمین کا پڑھتے تھے, پھر بلکہ نہیں, کاظمین کا ان دنوں میں آخری اشرہ مرکزی امام بارگاہ پڑھ رہے تھے. مرکزی امام بارگاہ کا 12:30-1 بجے ٹائم تھا, وہ ہوتا تھا 1:30 بجے کی نائٹ کوچ جاتی تھی. وہ نائٹ کوچ ہمیشہ اللہ صاحب کے انتظار کے جیسے کبھی 2:15 بجے چلیے, کبھی 2:30 بجے چلیے, کبھی 2:45 بجے چلیے, انتظار ہو رہا ہے یہ اللہ صاحب نے آئیں گے, فلائٹ رکی ہوئی ہے. تو تھے وہ, انہوں نے پڑھی ہے مجالس, اور مجلسوں کے لیے وہ یہ کہتے تھے, ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ یار مجلس سے نہیں رکنی چاہیے. جہاں جو کوئی بلاتا تھا اور ان کے پاس وقت ہوتا تھا, کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے, کوئی تقاضا نہیں تھا, بھائی 1 کپ چائے مل جائے گا, اچھا پان ہوگا, آ رہا جا کے پڑھ کے آتے تھے, پڑھتے تھے. مزاج ان کا ایسے ہی تھا, ملنگانہ مزاج جسے کہہ لیں, قلندرانہ مزاج. اور خاص کر کے جہاں سختیاں ہوتی تھیں, جہاں حالات خراب ہوتے تھے, وہاں خود فون کر کے کہتے تھے یہاں مجلس رکھواؤ, میں آ رہا ہوں. مولانا صاحب کیسے, ایک دفعہ کا مجھے یاد ہے, قصبہ کالونی تھے کہاں, وہاں وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ہم مجلس سے مٹ گئی, وہ اتنا حالات خراب ہیں, خوف ہے, خطرے ہیں, یہ ہم مجلس کرانے. مولانا صاحب نے کہا یار آپ کو خوف ہے, خطرات ہیں, یہ ہیں, تو پھر آپ امام حسین کے ماننے والے کیوں؟ امام حسین کے ماننے والے بھی تو خوف زیبی نہیں دیتا. غازی کا علم اٹھانے والا کسی خطرے سے ڈرے. یہ شیعت خطرات ہی سے تو نکل کے آئی ہے. شیعت نے اپنے آپ کو منوایا. جہاں خوف ہے, جہاں خطرے ہیں, جہاں پابندیاں, وہیں تو حسین اور علی کرنے کا مزہ آتا ہے. اور کہتے تھے کہ عباس تو کردار کا نام ہے. عباس, مولا عباس علیہ السلام کا اگر تم علم اٹھا رہے ہو, تمہارا کردار ہی نہیں ہے, تم ڈر رہے ہو مجلس کراتے ہوئے, یہ نہ پڑھیں, یہ نہ بولیں, چھوڑ دو. مولا کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے. مولا کو ایسے شیعہ چاہیے جو مولا کے ایک صدا پہ اپنا سب کچھ, نہ حالات دیکھیں, نہ خدشات دیکھیں, نہ خطرات دیکھیں, بلکہ مولا کے نام پہ بس مولا کی عزتداری کریں. واہ 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 واہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں میں یہ چیز لوگوں کو آشنا نہیں ہے کہ علامہ عرفان حیدر عابدی کی شہادت کے وقت اس گاڑی میں آپ بھی موجود تھے. جی میں بھی موجود تھا, میری والدہ بھی موجود تھی, میری خالہ بھی موجود تھی. اچھا علامہ صاحب جب آپ لوگ سفر کر رہے تھے, خیرپور سے غالباً آپ لوگ واپس آ رہے تھے کراچی کی طرف, تو اس دوران کیا واقعہ پیش آیا جس میں علامہ صاحب کے جس کو نام نہاد ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پراپرلی پری پلان تھا, لیکن وہ کس طرح سے تھا؟ اتنے سالوں کے بعد میں اس بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. جو دوسرا جملہ آپ نے کہا بالکل وہی صحیح تھا, وہی ایسے ہی ہوا. اور علامہ صاحب کو بھی شاید پتہ تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہو, کیونکہ خیرپور سے جب وہ نکلے
دوپہر کے وقت تو ان کے بھائی ذیشان حیدر عابدی نے انہیں روکا تو ایک پرچی پہ کچھ لکھ کے ان کی جیب میں ڈال دیا اور آ گئے. ان کے انتقال کے کافی دن بعد جب وہ کپڑے ان کے دھلنے گئے تو لانڈری سے جب آئے تو اللہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا وہ پرچہ لانڈری والے نے بھیجا. اس میں لکھا تھا روکو نہ مجھے لوگوں جانے دو صبح معیشت مولا علی کی مجھ کو آواز آ رہی ہے. اور یہ سارا پری پلان تھا سارا. یہاں خیرپور آنا سکر پہنچنا یہ سب فونوں پہ سب جگہ بتایا جا رہا تھا یہاں آئیں یہ ہوا اس وقت نکلنا ہے. اور یہاں کراچی جو آنا تھا وہ بھی ایک اہم کسی شخصیت سے میٹنگ تھی. انہوں نے زور دیا تھا کہ آئیں آ کے ملیں اس لیے وہ خیر نہیں تو عموماً وہ رات کا سفر کیا کرتے تھے. اور پھر خیرپور سے کراس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایمبولینس چیز کرتی رہی. وہ بھی کافی مشکوک معاملات تھے. پھر وہ چلی گئی پھر آ گئی پھر چیز کیا یہ ہوا. پھر آخر جب یہ پری پلانڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میں بھی موجود تھا. ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے کوئی گاڑی ٹکرا جائے یا اوور اسپیڈ ہو جائے. اسپیڈ بھی کوئی نارمل تھی اللہ صاحب کی. اوور اسپیڈ خود لا کے ایک کچے میں سے وہ ٹرولر مارا. اللہ صاحب نے گاڑی گھما دی. گاڑی کے بمپر پہ ٹچ آیا. اس ٹرولر والے نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا. اس نے لا کے دوبارہ ریورس میں پورا ٹرولر مارا ہے. دوبارہ ٹرولر مارا ہے. پھر بھی اللہ صاحب کا ایسا کوئی نہیں ہوا تھا کہ ان کا انتقال ہو جاتا. پھر جو معاملات تھے خیر وہ میں نہیں بتلا سکتا کہاں کیا ہوا. جب ہم لوگ پہنچے اور اس جھٹکے سے ذرا سی دیر کے لیے آنکھوں میں اندھیرا سا آ گیا تھا لیکن جب ہمیں اتارا گیا سب صحیح تھے. والدہ کا میرا انتقال اور ڈیتھ اسپاٹ ہو گیا تھا. گاڑی وہ ہائیڈرولک سیٹس تھیں تو والد صاحب کی سیٹ کے پیچھے امی تھیں. تو وہ سیٹ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جمپ کھا کے جب اٹھی نا تو دونوں سیٹیں کے درمیان میں امی آ گئی تھیں تو ان کی دل بند ہو گیا تھا. ان کا تو انتقال. لیکن اللہ صاحب کو نہ کوئی چوٹ تھی نہ ہلکی سی ایک یہاں خراش شیشہ ٹوٹنے کی. ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ ہو جاتا. لیکن وہ لمحے اور وہ باتیں میں بھول نہیں سکتا کہ وہی ایمبولینس جو ہمارے پیچھے خیرپور سے لگی ہوئی تھی وہی ایمبولینس کہیں سے نمودار ہوئی اسی میں ڈال کے ہمیں لے جانے لگا. اچھا وہی ایمبولینس جو خیرپور سے آپ کو پیچھے آ رہی تھی؟ جی. پھر IRC کے قریب اس نے ایکسیڈنٹ کیا. پھر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوا. اس وقت میں کانشیس ہوا کیونکہ امی کو ایک اسٹریچر پہ سائڈ میں لٹایا ہوا تھا. امی جیسی گری. میں نے کہا امی کو کیا. امی اس وقت میں کچھ اپنے حواس میں نے کہا امی کو کیا ہوا. اپا نے بھی IRC پہ علم دیکھا مولا کا لگا ہوا تھا. کہا مولا سے دعا مانگو کچھ نہیں ہوا. مولا سے دعا مانگو کچھ نہیں ہوتا. سب بیٹھے ہوئے تھے. یہاں چوٹ لگی ہوئی تھی. سیٹ میں دبے ہوئے تھے. خراشیں وراشیں آئی تھی. اتنا نہیں تھا کہ انتقال ہو جاتا. لیکن بس چند باتیں میں نہیں بھول سکتا. باسی شہید جب انہوں نے کہا میں نے کہا بائی شہید کیوں جا رہا ہو یہاں تو معاملات دوسرے ہیں. یہ تو آغا خان لے کے چلو. تو اس وقت اس نے ایکسیڈنٹ کیا دوبارہ. پھر ابائی شہید لے کے پہنچا. ابائی شہید کے گیٹ پہ آنا کوئی وائرلیس نہیں کوئی فون نہیں کوئی موبائل نہیں. چند چہرے نام میں نہیں لوں گا وہاں کھڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں اللہ صاحب آ گئے عرفان عابدی آ گئے جلدی لاؤ انہیں فوراً لاؤ. اور 1 گھنٹے تک عباسی شہید ہاسپٹل میں اللہ صاحب کو رکھا گیا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد آغا خان شفٹ کیا گیا. 9:04 پہ ایکسیڈنٹ ہوا. علامہ صاحب کے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے 12:03 پہ ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی. اور جو موت کی وجہ بتائی تھی وہ گردن کی ہڈی پیچھے سے ٹوٹ کے نکل گئی تھی. تو کمنٹس میرے پاس موجود ہیں. وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کوئی سپر مین ٹائپ کا بندہ شخص ہونا اور اس کی بیک بون توڑ دی جائے تو وہ 3 سے 4 منٹ زندہ رہ سکتا ہے. تو 9:04 پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو 12 بجے ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہے. تو بٹوین کہیں یہ کچھ ہوا ہے. خیر چھوڑیں ان باتوں کو. یہ معاملات میں نے کئی سال تک فیس کیے. بہت زیادہ میں کچھ اور مزید نہیں کہنا چاہتا. نہیں علامہ صاحب ہم آپ کو بھی تکلیف نہیں دیں گے اس بارے میں کہ آپ اس چیز کے اوپر زور دیں. اور یقیناً کہ اس پوری قوم کو اور پوری ملت کو پتہ ہے کہ علامہ عرفان حیدر عابدی نے کس کے لیے قربانی دی اور کس وجہ سے یہ قربانی دی. اور آپ کے خانوادے نے اس دکھ کو کس طرح جھیلا اس کی پوری قوم کو پتہ ہے. جب میں نے علامہ صاحب سے ان کے والد صاحب کی شہادت کے وقت کے تاثرات پوچھے. برادر محمد باسی صاحب آپ آئے. آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت کیا تاثرات تھے کیا لمحات تھے کیا احساسات و جذبات تھے. وہ بیان کریں تو صدیوں کا سفر ہے. بہت طویل ہے.
لیکن کسی نے کہا نا کہ زندگی بھر عذاب سہنے کو دل ملا ہے اداس رہنے کو، ایک چپ کے ہزارہا مفہوم اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ شاید میں تفصیل میں اگر بتانے بیٹھوں تو وقت بہت کم ہے، لیکن ان دنوں میں میں نے اور میری بہن نے ہم نے مشترکہ کچھ چیزیں قلم بند کی تھیں، ان میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ رات، وہ لمحات کیسے گزرے، بیان سے باہر ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ بتا سکوں کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ آفات کی رات، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ آفات کی رات، حشر برساتی ہوئی انگنت صدمات کی رات، جب میری زیست عجب دل جلے حالات میں تھی، میری جان سلگتے ہوئے جذبات میں تھی۔ بارگاہ شہ مظلوم میں حاضر ہو کر، بارگاہ شہ مظلوم میں حاضر ہو کر، میں نے مولا کوئی فریاد سنائی رو کر، تو تو خود واقف اسرار خفی ہے مولا، تجھ کو معلوم ہے جو مجھ پہ بنی ہے مولا، کچھ نہیں چاہتا ایک نظر کرم بس کر دے مولا، کچھ نہیں چاہتا بس ایک نظر کرم بس کر دے، موت کے منہ سے میرے پیاروں کو واپس کر دے۔ یہ دعا کرتے ہی لپٹا میں علم سے جا کر، کیا سنا میں نے کسی سے یہ خدا جانے، پھر میری چاہت کو میری آس کو موت آئی ہے، میری امی کو میرے باپ کو موت آئی ہے، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی تقدیر نے جب، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی تقدیر نے جب، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی تقدیر نے جب، چھن چھنا ڈالا مجھے موت کی زنجیر نے جب، چھن چھنا ڈالا مجھے موت کی زنجیر نے جب، یہ میرے باپ کی موت اور یہ میری حالت، اس تصور ہی سے آنے لگی دل کو وحشت، میں نے چاہا کہ میں مر جاؤں مگر مر نہ سکا، اپنے پیاروں کے جنازے پہ نظر کر نہ سکا، تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کوئی تجھ سے پوچھے، تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کوئی تجھ سے پوچھے، تیرے دامن میں کوئی دام و درہم ہے کہ نہیں، اشک برساتی ہوئی آنکھوں سے کیا ڈھونڈتا ہے، تیری جانب بھی کوئی نظر کرم ہے کہ نہیں۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا، شاید میرے ماں باپ کی آواز آئی، ارے پگلے یہ زمانہ تو کسی کا نہ ہوا، پتھروں کے ہیں یہ باسی، تیرا دل شیشہ ہے، کوئی آئے گا تیرا ہاتھ بٹانے والا، جانے من جان لے اس وقت تو تنہا ہے، میں نے مانا کہ تیرے دل پہ غموں کا ہے ہجوم، تو ہے ایک صدمہ جاں، تو ہے ایک صدمہ جاں کا سے ہے بے حد مغموم، غم نہ کھا تیرے مددگار ہیں 14 معصوم، انہی معصوموں میں ہے کرب و بلا والا مظلوم، جب وہ بخشش پہ اتر آئے تو حد کر دے گا، جب وہ بخشش پہ اتر آئے تو حد کر دیں گے، صرف مولا پہ نظر رکھ وہ مدد کر دیں گے، صرف مولا پہ نظر رکھ مدد کر دیں گے۔ میرے اندازوں سے بھی کہیں اونچا تھا باپ میرا، باد مردن جو میرے سامنے حالات آئے، تعزیت کے لیے احباب امنڈ آتے تھے، سینکڑوں تار خطوط اور بیانات آئے، میرے اندازوں سے بھی اونچا تھا کہیں باپ میرا، باد مردن جو میرے سامنے حالات، وہ تو ہر ذہن میں بیٹھا تھا تصور کی طرح، وہ تو ہر آنکھ کا آنسو بھی تھا بینائی بھی، کہ لقمان کی بستی میں بہاروں کا نقیب، ریگزاروں میں بہاروں کا پیمبر وہ تھا، دوست و دوست دشمن بھی یہی کہتے تھے، ہاں یہ سچ ہے کہ فقط مرد قلندر وہ تھا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا یہ اپنوں کا کرم،
زندگی بھر نہیں بھولوں گا یہ اپنوں کا کرم. مجھ سے پوچھا نہ کسی نے جو میرے جذبے تھے. لوگ کہتے ہیں میرا باپ تھا، ہاں تھا، لیکن میرے پاپا سے میرے اور بہت رشتے تھے. کیا تعلق تھا میرے دل کا میرے پاپا سے؟ کوئی پوچھے تو میں بتلاؤں مگر کیوں چھوڑو. خونی رشتوں کے علاوہ بھی کئی رشتے ہیں، کوئی سمجھے تو میں سمجھاؤں مگر کیوں چھوڑو. دل بھی روتا ہے کسی کے لیے آنکھیں ہی نہیں، دل بھی روتا ہے کسی کے لیے آنکھیں ہی نہیں. کوئی دیکھے تو میں دکھلاؤں مگر کیوں چھوڑو. مر کر بھی ہے زندہ، کوئی مر کر بھی ہے زندہ، کوئی زندہ بھی ہے لاش. فلسفہ یہ تمہیں سمجھاؤں مگر کیوں چھوڑو. مدتوں سے سمیٹے ہوئے ہوں میں خود کو، چاہتا ہوں کہ بکھر جاؤں مگر کیوں چھوڑو. اس کے مرنے سے میرے دل پہ جو زخم آئے ہیں، میں زمانے کو یہ دکھلاؤں مگر کیوں چھوڑو. جو کہانی میرے سینے میں ہے داغوں کی طرح، اس کہانی کو میں دہراؤں مگر کیوں چھوڑو. میرے پاپا تیرا عرفان ہے بالکل تنہا، قدرداں کوئی نہیں تیرے دیوانے کا. زندگی میری پشیماں ہے تیری موت کے بعد، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. میرے بابا تیری بیٹی بڑی سنجیدہ ہے، دیکھ تو کتنی بڑی ہو گئی وہ تیرے بعد. مجھ کو چپ چاپ جو دیکھے تو تڑپ اٹھتی ہے، مجھ کو رونے نہ دیا اس نے کبھی تیرے بعد. میرے پاپا تیرے شاداب تبسم کے بغیر، میرے بابا تیرے شاداب تبسم کے بغیر سونا سونا نظر آتا ہے یہ آنگن میرا. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم علامہ علی عرفان آبادی صاحب کے ساتھ موجود تھے، اور اب ہم کوشش کرتے ہیں، میں نے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے تو علامہ صاحب اسی کے لیے گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں تک بات پہنچا دوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائے حادثہ پہ بھی جائیں جہاں علامہ عرفان آبادی شہید کا ایکسیڈنٹ ہوا. کوشش کرتے ہو کہ رات کا بہت زیادہ وقت ہے اس ٹائم پہ، اس ٹائم بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پر بھی جائیں، اور اگر نہیں جا سکے تو ہم اس کے بعد لازماً علامہ شہید عرفان آبادی صاحب کی قبر مبارک پر ضرور جائیں گے، اور پھر وہاں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں مناظر. اچھا جی ناظرین، تو ہم علامہ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں علامہ عرفان آبادی شہید کی قبر مبارک پہ، تو پھر ہم وہاں جا کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے علامہ صاحب کے لیے. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. بے شرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. تم مولا کی
محبت کا نظارہ دیکھا، لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں، ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں، عقل والے بہلول کہا کرتے ہیں، مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خود کے گھر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ فتح بیعت کے ستونوں کو گرانے کے لیے، اپنا گھر قلب پیغمبر میں بنانے کے لیے، جوتیاں صبت پیغمبر کی اٹھانے کے لیے، انہیں ہنستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ مرد بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتی، بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی، بات مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی، موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بات کرنے کے لیے جب